تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين اور اگر ایک ہی نذيرا. لڑکی ہو تو کل مال کا آدھا حصہ اسے دیا جائے گا. وَلِأَبَوَيْهِ، اور اگر انتقال کرنے والے کے والدین میں سے کوئی ایک موجود ہو تو اسے کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا اگر انتقال کرنے والے کی اولاد نہ ہو. اور اگر اس کی اولاد ہو اور اس کے ورثہ میں اس کا باپ ہو اور اس کی ماں ہو تو ماں کو کل مال کا ثلث ملے گا اور باقی مال اس کے باپ کو دیا جائے گا. اور اگر مرنے والے کے لیے بہن بھائی ہوں تو اس میں سے چھٹا حصہ اس کی وصیت، مرنے والے کی وصیت اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد دیا جائے گا. تمہارے باپ اور تمہارے اولادیں، ان میں سے کون تمہیں زیادہ نفع دنیا آخرت میں پہنچائے گا، اسے تم نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی طرف سے فریضہ نازل فرمایا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون جو ہے کس حصے کا زیادہ حقدار ہے اور اس حصے کو کب دینا چاہیے، اللہ جل شانہ جانتا ہے. اللہ جل شانہ نے اس میں جو حکم فرمایا وہ اولاد کے لیے پہلا حکم ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ، لڑکے کو دو حصے، لیکن لڑکے کو لڑکی کی مثال سے سمجھایا کہ دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ ملے گا. اور اگر لڑکیاں زیادہ ہیں دو سے تو کل مال کے دو ثلث، دو تہائی، یعنی کل مال کے 3 حصے کرو، 2 حصے بیٹیوں میں تقسیم کرو اور ایک حصہ وارثوں میں. اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو کل مال کا آدھا حصہ پہلے اس لڑکی کو دیا جائے اور پھر دوسرا مال تقسیم کیا جائے. اور اگر ماں باپ ہیں اور انتقال کرنے والے ان کے بیٹے کی اولاد ہیں تو چھٹا حصہ مال کا ملے گا، باقی حصہ جو ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوگا. اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں والدین اس کے مال کے حصے دار ہوں گے، اس کی ماں جو ہے تہائی حصے کی حقدار ہوگی. اور اگر ایک سے زیادہ اس کے بہن بھائی ہیں تو ان کے اندر جو مال تقسیم ہوگا وہ چھٹا حصہ. اور یہ ساری وصیتیں جو ہیں یہ مرنے والے کے قرض کو ادا کرنے کے بعد اور اس وصیت کو ادا کرنے کے بعد جو وصیت اس نے صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں کی ہو، کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت سے نہ کی ہو. اگر وارث کسی کو وراثت سے محروم کرنے کی نیت سے، جیسے اولاد ہے، ماں باپ ہیں، ان کو اگر وراثت سے محروم کرنے کی نیت سے وصیت کی ہے، کوئی قرائن، کوئی نشانیاں، کوئی دلائل ایسے آثار ظاہر ہیں تو پھر یہ وصیت جائز نہیں ہے. اور یہ بھی ثلث مال میں ہے، کل مال کے تیسرے حصے میں یہ وصیت ہے، وہ بھی قرضہ ادا کرنے کے بعد. سب سے پہلا فریضہ قرض ہے. قرض ادا کرنے میں اگر مکمل مال خرچ ہو جاتا ہے تو مکمل مال قرض میں دے دیا جائے گا، کیونکہ اصل تو جانے والے کو عذاب قبر سے اور حساب کتاب سے بچانا ہے، اس کی نیکیوں کو بچانا ہے، اسے قبر میں سکھ پہنچانا ہے. تو اللہ جل شانہ نے وصیت کے احکام میراث کے احکام بیان فرمائے ہیں. آگے بھی اس کے احکامات آنے والے ہیں انشاءاللہ. اور یہ میراث کے احکام عزیزان معزز سامعین ایسے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن احکامات کے مطابق آپ کسی بھی عالم یا مفتی سے جا کر اپنے ان کے ورثاء کی تفصیل بیان کریں اور اس کے مطابق میراث تقسیم کر دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی بہن کا ہمارے ذمے حصہ رہ جائے اور ہم جو ہے انہیں وہ ہمیں معاف تو کر دیں، بات دل ناخواستہ معاف کریں تو یہ معافی شریعت نے نہیں مانی ہے، اس لیے کہ میراث فرض ہیں. اور اگر اس نے معافی شرما شرمی میں مانگ لی ہے اور کہا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو یہ معافی نہیں ہوگی. ہمارے مال میں اس کا حصہ باقی رہے گا، جس کی وجہ سے ہمارے مال جب تک ہم کھا رہے ہیں یہ مال گناہ کے ساتھ کھا رہے ہیں، قیامت میں اس کا حساب دینا ہوگا. اللہ ہمیں میراث کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.